الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید، قرآن حمید پارہ نمبر 28 سے سورۃ جمعہ آیت نمبر 3 تلاوت کی ہیں، 9، 10، 11۔ آج ہمارا موضوع جمعۃ المبارک نماز کی اہمیت کا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن حمید میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس دن کو مستحق کر دیا کہ جمعہ کے دن نماز کے لیے تمام کاروباری معاملات چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کریں، صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور انشاءاللہ ان 3 آیات میں ہم ایک اچھے انداز سے اس کا مفہوم و تشریح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید، قرآن حمید یہ اب سے نہیں، آدم علیہ السلام سے یہ کتاب آئی چلے جا رہی ہے۔ مختلف انبیاء اکرام آئے، اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کی طرف بھیجا، قوم لوط کی طرف بھیجا، قوم نوح کی طرف بھیجا۔ تمام انبیاء کرام کو ان کے نام لے لے کر قوم کی طرف بھیجتے گئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کو تسلیم کرو۔ تو لیس کمثلہ شیء ان کے تحت مان لو جو انبیاء کرام آئے ہیں، جو رسول پیغام لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی بات کو پھیلانے کے لیے دعوت، انبیاء کی دعوت بعثت کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم ایز اے مسلمان اسی قرآن کو، اسی کتاب کو آگے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں
تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عریانی ہی عریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، باطل نظریات ہیں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید، قرآن حمید ایک کتاب ہے جو انبیاء اکرام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دی گئی، اور آپ وسلم نے یہ حق ادا کر دیا، تمام دنیا یا ادیان پر اس کو نافذ کر دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا دستور، قانون، اور دنیا بھی اور آخرت بھی اس کتاب میں تمام قوانین موجود ہیں۔ جو شخص جو مسلمان بن کر اور اس کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ عزیزان گرامی، آج کا مسلمان جو ہے اس نے اللہ کی یاد کی طرف سے رخ پھیر کر اس دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اس کی سوچ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آئے، میرے پاس دولت آئے، میں امیر سے امیر ہو جاؤں، میں اپنی من مرضی کی زندگی بسر کروں۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس سے وہ منہ پھیر لیا، اس نے اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دی جائے، جب اعلان ہو جائے، منادی ہو جائے نماز کے لیے جمعہ کے وقت، تو تم دوڑ پڑو مسجدوں کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے گھر کے کام جمعہ کے ٹائم سے پہلے ختم کر لو۔ اذان آ جائے، اللہ اکبر، تو ایک دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی پکار آ گئی، اللہ نے پکارا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، آج کا مسلمان اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہا ہے، اپنی دکان کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے دفاتر کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے گھر بار بیوی بچوں کو ترجیح دے رہا ہے، اذان بھی سن رہا ہے، ایک طرف اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا اپنے دل میں سوچئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی بنائی گئی ہے، جو اخروی آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، انسان اس سے جو ہے نا غافل۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جب اذان پڑھی جائے جمعے کی تو کیا کرو، تم چھوڑ دو کاروبار، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو۔ حالانکہ انسان سمجھدار ہے، باشعور ہے، عقل مند ہے، اللہ تعالیٰ رپیٹ کر رہا ہے، دہرا رہا ہے اس بات کو کہ کاش تم جانو، سمجھ جاؤ اس بات کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جس کام کے لیے، لالچ کے لیے کاروبار کر رہے ہو، دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہو، دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل، یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ عزیزان گرامی، اگر جس کا دل اللہ کی یاد سے پر ہو گیا اور اس نے نماز کو قائم کیا، جمعے کی اہمیت، جمعے کی نماز کی اہمیت کو جان لیا، تو وہ مسجد کی طرف ضرور رخ کرے گا، وہ ضرور اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے گا، وہ اللہ کی کتاب میں سے اپنے لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے کاروبار کو چھوڑے گا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز سے غافل ہیں، ہم مسجدوں سے، اللہ کی یاد سے دور ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی یاد سے رخ پھیر لیا
سمجھ لو کہ ہم دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے جمعے میں، اس کا ذکر جو ہے، ذکر اللہ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، جو رزق اتارا ہے وہ ہمارے انسانوں کے لیے ہی اتارا ہے۔ تمام مخلوق جو جی رہی ہے اس کے حکم سے ہی جی رہی ہے۔ ہر جاندار چیز کو رزق عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ایک پتھر ہے، بند ہے، اس میں کیڑا ہے، تو رزق اس کو بھی مل رہا ہے۔ انسان ایک فکر کے اندر، سوچ کے اندر ہے کہ شاید ہم کام نہیں کریں گے یا ہم اپنی دکان کو چھوڑ دیں گے نماز کے لیے تو پیچھے سے ہمارا گاہک نکل جائے گا۔ تو یہ ایک آدمی کی ہماری اپنی سوچ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے رزق دینے کا، وہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے چھین نہیں سکتا۔ اس کو ہر صورت میں ملے گا رزق، اور جو نہیں ہے نصیب میں تو وہ آ کر بھی چلا جائے گا، وہ رزق آ کر بھی چلا جائے گا، وہ چھین جائے گا۔ اسی طرح ہی اولاد ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، دے کر بھی لے لیتا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے، وہ اس کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ تو رزق کا معاملہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ کسی کو نپا تلا دیتا ہے، کسی کو وافر دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن ہم سوچ بچار کے اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں، اپنی ریڑھی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم تھوڑی 10-15-20 منٹ کے لیے نماز کے لیے چلے گئے، پیچھے سے ہمارا گاہک نکل جائے گا، ہمیں جو ہے نا 100-50-500 روپے جو بچنے ہیں نا، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ توکل علی اللہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو یہ دل کے اندر بات پیدا کرنی ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو آج ہم سوچیں ذرا کہ کیا ہم نے اپنے دل کو اللہ کی طرف کیا ہے، اللہ کی یاد کی طرف لگایا ہے، یا اس سے اللہ سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس چیز کو ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اپنے ہی وجود پر ذرا غور و فکر کریں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کیا چیز ہے۔ ہمارے اندر میں ہے، جب میں مر جائے گی تو ظاہر ہے کہ بھی ہم کچھ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور جب ہم توبہ کا ارادہ کر لیں گے اور توبہ کا عہد کر لیں گے، سمجھ لو کہ تبدیلی آ گئی۔ توبہ کے معنی ہی تبدیلی ہے۔ گناہوں کا گھر چھوڑ کر، برائیوں کا گھر چھوڑ کر تو صالح عمل کی طرف جب ہم آئیں گے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی رزق اتارا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو تجارت کی طرف نکل پڑتے ہیں، تماشے کی طرف نکل پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دیجئے کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جس کی طرف تم دوڑ رہے ہو، جس کی تم طرف لالچ کر رہے ہو دنیاوی معاملات کے اندر، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، وہ کہیں بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ کھڑے ہیں، وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ تجارت کے لیے لوگ اس کا نام کیا بازار کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہیے کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ جو تمہاری تجارت ہے، یہ دنیا کی مال متاع ہے، منڈی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے وہی دیتا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی عزیزان گرامی، یہ دنیا صرف عارضی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم پیپر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔
زندگی ہماری اصل میں بعد میں شروع ہوگی روز قیامت سے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جب تک ہم اپنا ایمان درست نہیں کریں گے، ایمان باللہ درست نہیں کریں گے، رزق حلال کا اہتمام نہیں کریں گے، ہمارے دل کے اندر نور کس طرح بھرا جائے گا، ہمارے پاس علم کیسے آئے گا، جب ہم اس چیز کو اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ آج کا مسلمان جو ہے کتاب کو کھول رہا ہے، قرآن مجید کو، لیکن ان کے الفاظ کو دہرا دینا نیکیاں سمجھتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کیوں نہ ہم اس کتاب کو کھولیں، اس کی آیت کو پڑھ کر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ سورۃ مدثر میں 4 مرتبہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بار بار اللہ تعالیٰ رپیٹ کر رہا ہے تاکہ یہ بندہ سمجھ جائے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے غافل ہیں، ہم اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی کتاب اٹھا کر پڑھنا چاہتے ہیں، آؤٹ آف ریفرنس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو اصل حقیقت کتاب ہے، جو قرآن مجید، قرآن حمید کی آیت ہے، جس میں شک کی کوئی نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس پہ ہم پھر بھی ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی خلل پڑ جاتی ہے، لیکن نہیں جی، اس قرآن سے ہٹ کر اور بھی تو ہے نا جی کتابیں، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا۔ یہاں پر آ کر جو ہے نا عزیزان گرامی، دنیا کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ لیں گے، روز قیامت والے دن صرف قرآن مجید، قرآن حمید کو رکھ دیا جائے گا، کھول دی جائے گی کتاب، اس کتاب کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا عزیزان گرامی کہ کیا تم نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ 18-19 پیغمبروں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم انبیاء اکرام کو اکٹھا کر کے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وَقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو جھٹلا دیا، بیکار سمجھا، ردی سمجھا۔ عزیزان گرامی، ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھیں گے، صرف اس کے الفاظ کو دہرا دینا نیکیاں ہم سمجھیں گے، اور جو اس چیز کو اس طرح اپنائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس ہماری آیت پہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اسی طرح ہی بغیر سوچے سمجھے ہماری قرآن کی آیت پر گر نہیں پڑتے، اندھا دھند نہیں گر پڑتے، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ہماری آیت پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر چلتے ہیں کہ کیا بات یہ سچی ہے، اور جو بات قرآن مجید میں، قرآن حمید میں کہی جا رہی ہے، ہم نے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، اپنے ہی وجود پر نافذ کرنا ہے عملی طور پر۔ وقتاً تو ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ہم نے یہ بات کہہ دی، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کریں گے دنیا والوں کے سامنے کہ آؤ جی یہ ہے اللہ کا دین۔ جب ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے ثابت ہی نہیں کریں گے تو کس طرح ہم مسلمان ٹھہرائیں گے؟ وَأَنْتُمْ عَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم مومن تبھی ہوگے نا جب تم غالب ہوگے، مومن ہم تبھی بنیں گے نا جب ہم غالب ہو گئے۔ آج کا مسلمان تو غالب نہیں ہے، آج ہم غالب ہیں، ہم غالب نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم غالب تبھی آئیں گے جب ہمارے اندر صفت ہوگی مومن والی۔ مسلمان کے بعد بریکٹ ہے مومن کی۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جب تک اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم مسلمان ہو کر، مومن ہو کر مریں، جب ہمیں روز قیامت زندہ کرے، ہم تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم زبان سے تو اقرار باللسان کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں اقرار، تصدیق بالقلب جو ہے وہ دل سے جو ہے یقین کے ساتھ ہم نے تسلیم کرنا ہے، اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ ثابت تبھی ہوگا جب ہم عمل سے ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام کے بعد عبادت آتی ہے نماز کی، صلاۃ کی۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پھر تہجد ہے، اشراق ہے، نفلی عبادت ہے۔ ہم تو
ہماری تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، ہمارے عقائد و نظریات بھی درست نہیں ہیں، اور ہم کلمہ گو بھی ہیں، اور امید لگائے ہوئے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ روز قیامت والے دن تمام مسلمانوں کی سفارش کروائیں گے۔ آؤ پوچھتے ہیں قرآن مجید سے، قرآن حمید سے، کوئی ہے لچک، کوئی ہے پیکیج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت والے دن سفارش کروا دیں گے، بخشش کروا دیں گے؟ 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہیے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان نتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ انہیں کہہ دیجئے کہ میں نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نرالا رسول نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ الا ان نتبع الا ما يوحى الي، جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، جو مجھ پہ نازل کیا جاتا ہے، میں وہی کچھ کہتا ہوں، میں اپنے خواہش اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ الا نذیر مبین، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے اپنا عقائد اپنے آپ کو درست کرنا ہے خود ہی۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام میسیج جو ہے نا وہ ارسال کر دیا ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جس بندے پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اسے اپنے گناہ، اپنی برائیاں، اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگ جائیں، محسوس ہونے لگ جائیں، سمجھ لو اللہ کی رحمت شروع ہو گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ جس پہ اللہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور وہ دین کو سمجھ کر چلنا لگ جاتا ہے، تو سمجھ لو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے رحمت کا تو رحمت اس پر اود کر آتی ہے، اس کو کسی پر رحم آنے لگ جاتا ہے، کسی کی پریشانی کو پریشان محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنا محاسبہ، اپنا موازنہ خود کریں گے کہ کیا یہ باتیں ہمارے اندر کنورٹ ہیں، ہمارے اندر شامل ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ضرور سوچا کریں کہ کیا یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے، ہم کسی کا درد جو ہے محسوس کرتے ہیں، کیا ہم کسی کے بارے میں اس کا نام کیا ارادہ اچھا رکھتے ہیں؟ اگر ہم کسی کے بارے میں کھوٹ یا برائی یا برا خیال پیدا کرتے ہیں، سمجھ لو پھر رحمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہو رہی ہمارے۔ رحمت تبھی ہوگی جب ہم اپنے اندر کھوٹ اور برائیوں کو نوٹ کر لیں گے، محسوس کرنے لگ جائیں گے، نظر آنے لگ جائیں گی، سمجھ لو اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جمعے کے وقت جو ہے ہم جیسے ہی اذان ہو مسجد کی طرف اپنا رخ کر لیں، کاروبار بند کر دیں۔ یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے اللہ کے احکامات سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ہماری پورے ہفتے کی نمازیں تواتر سے چلتی رہتی ہیں، ہمارے ذہن و خیال میں، دل میں وہ بیان، وہ بات، انبیاء کرام کا کہا ہوا میسج ہمارے دل کے اندر اترتا ہے، تو پھر ہم اس پورے ہفتے کو لے کر چلتے ہیں، اور ہم اپنی نماز کو درست کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب روز قیامت والے دن ہم اللہ کے ہاں حضور پیش کیے جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بندہ نمازی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ مدثر کے اندر، جو نمازی ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، وہ ہاتھوں اور پاؤں کے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے نمازی۔ تو آج ہم اپنا موازنہ کریں، ہماری نمازیں پوری ہیں؟ ہم نے مسجدوں کے اندر ہم آ رہے ہیں تو 10 منٹ پہلے آتے ہیں مسجد میں، تو اس چیز کو ہم نے درست کرنا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو پوری کریں گے تو پھر ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے نا۔ سورۃ مدثر کے اندر آیت نمبر 40، 42، 44، 45 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی جنت یتساءلون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے،
ما سلککم فی سقر، کہ تم یہاں کس طرح آ گئے۔ عزیزان گرامی، اس آیت پہ ذرا غور و فکر کریے گا تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ آپ رسول اللہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ جو آپ رسول اللہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنا لے گا نا، طریقہ اپنا لے گا، اس کے طریقے پہ چل جائے گا، تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ جنت میں آپ رسول اللہ کے ساتھ پائے گا اپنے آپ۔ نماز ایک ایسا عمل ہے عزیزان گرامی، آج ہمارے پاس جوانی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بیٹا ہے، نعمت ہے، اگر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے تو پھر وہ نعمت نہیں، وہ ہمارے لیے رسوائی۔ پھر ہم بدحال ہیں، ہم پریشان ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمیں ادا کرنے سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ اللہ سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم اپنے سر اپنا سجدے میں گرا کر اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی لیس کمثلہ شیء، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور ہم پر وہ انعامات کر جو پہلے لوگوں پر، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جس پر تمہارا غصہ اور تمہارا غضب ہو۔ تو عزیزان گرامی، ما سلککم فی سقر، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا قالوا لم نک من المصلین، ان مجرموں نے کہا ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ وہ کلمہ گو تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے نماز کو ترک کر دیا۔ ان بے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ ماعون کی سورت ہے یہ، بہت ہی زبردست۔ اور ان بے نمازیوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے جو نماز سے غافل۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، فلاح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کان بنائے ہیں، اس طرف سے سنتے ہیں، ہم ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز سے غافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا روز قیامت تک قرآن مجید، قرآن حمید میں، کہ جنہوں نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، میری یاد سے منہ موڑ لیا، میں نے اس سے رخ کیا۔ وہ اس دنیا کے اندر بدحال رہا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسے۔ تو آج ہم کیوں نہ اپنا موازنہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو تبدیلی کے اندر لے آئیں۔ جب ہم توبہ کا ارادہ کر لیں گے تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر تبدیلی آ گئی۔ اچھا یہ آگے فرما رہے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم حق کے کو چھوڑ کر باطل لوگوں کے ساتھ مل کر حق کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ایک طرف تو نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری طرف کیا کرتے تھے، حق کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ کچھ گلاں ہیں یہ نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کی ہیں، سورۃ مدثر میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں غور و فکر سے۔ تب ہی بات بنے گی جب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے۔ سورۃ صف میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں، جو تم بات کہتے ہو۔ ہم نے بات کیا کہی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے خود ہی تو کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں سارے قوانین آ گئے، نماز آ گئی، رکوع آ گیا، سجود آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، حج آ گئی، فطرانہ آ گیا، مسکین کو کھانا کھلانا آ گیا، چوری چکاری تمام قوانین آ گئے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے خود ہی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہے، کافروں سے مخاطب نہیں ہے۔ جو ایمان لے آیا ہے، جس نے یقین کر لیا ہے، ایمان کا معنی ہی یقین رکھنا ہے۔ یقین کے معنی ہے کہ روز قیامت قائم ہونی ہے، یقین کا معنی ہے یہ کتاب سچی ہے، یقین کا معنی ہے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی پرانا رسول نہیں آئے گا، خاتم النبیین آ گئے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم مر جانے کے بعد ہماری ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جائے گا، ماس چڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے فردن فردن پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فردن فردن ہی پوچھنا ہے۔
اور نہ ہی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا۔ سورۃ النجم میں 38ویں 39ویں آیت نمبر پڑھ لیجیے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، ہر ایک آدمی کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کوئی پیکج ڈیل نہیں ہے۔ جن مولویوں نے پیکج ڈیل پیدا کر دی ہے وہ غلط ہے، کہ ہم احسان و ثواب کسی نیکی کا کوئی پیکج ایسا نہیں ہے کہ ہم درج کروا دیں، اپنے باپ کے نامہ اعمال میں نیکی درج کروا دیں، اپنے بھائی کے، اپنے رشتہ دار کے، صرف دعا کے مستحق ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ اسی طرح ہی مسلمانوں کے لیے دعا ہے، انبیاء اکرام کے لیے دعا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء اکرام نے پڑھی ہیں، اور ہم بھی انہی آیات کو دہرائیں گے اپنی نماز میں، تنہائی میں، تو روز قیامت والے دن اسی بات کو ہم آگے پائیں گے۔ اس کتاب قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی آیت کوئی کوٹ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اگر اس کا معنی اور مفہوم غلط ہے، شرک پر مبنی ہے، وہ انسان پکڑا جائے گا۔ ہم نے جو بھی دعا پڑھنی ہے قرآن سے تصدیق کروا لینی ہے کہ یہ قرآن ایکسیپٹ کرتا ہے، مان لو، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اسے آپ چھوڑ دو۔ کوئی بھی عمل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے تو وہ آپ اپنے اوپر نافذ کر دو اپنی زندگی کے اندر۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے اس عمل کو دہراتے رہو۔ نماز میں یہ طریقہ جو ہے نا تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم مرنا تو صرف مسلمان ہی کی حالت میں مرنا، کسی بھی صورت کے اندر جس حال میں بھی ہو صرف مسلمان ہی ہو کر مرنا۔ کیا ہم نے وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لی ہے؟ کیا ہم نے اپنی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا لی ہے؟ کیا ہم باقاعدگی کے ساتھ رزق حلال کا اہتمام کرنے لگ گئے ہیں؟ کیا ہماری زکوٰۃ اور مسکین کو کھانا کھلانے لگ گئے ہیں؟ ہم نے اپنے عقائد و نظریات کو درست کر لیا ہے؟ کیا ہم تواتر کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو کھول کر کچھ ایک دو آیات کی تلاوت کر کے اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک سال میں 365 دن ہے، اس کے اندر اگر ہم ایک آیت بھی روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھ لیں، کیا ہمارا ایمان باللہ درست نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا مقام رسالت درست نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ ہماری یاد جو ہے نا، ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف رخ ہم نے کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں۔ ذرا تنہائی میں سوچیں، آپ بیٹھے کہ کیا ہمارا اس دنیا میں آنا جو ہے صرف کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، کاروبار کر لیا، بیوی بچے پیدا کر لیے، یا رشتہ داریاں نبھا لی، 30ویں 40ویں کل نپٹا لیے، ایک دوسرے کو، بھائی برادری کو اسلام پر کوئی بات نہیں کی، قرآن کو کھول کر یہ قوانین نہ بتائے، یہی ہمارا مقصد ہے؟ اصل مقصد جو ہے وہ ہمارا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ جو آپ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اسلام ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، وہ ہم نے اپنانا ہے۔ جو صحابہ اکرام جو جس طریقے پہ چلے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہش نفس پہ قابو نہیں کر رہے، ہماری اپنی من مرضی کی زندگی ہے، تو پھر ہم اللہ سے، ہماری جنگ ہو گئی ہے اور ہم اللہ سے غافل ہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی بنائی گئی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے وہ تیاری کر لو، اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے گی، نہ وہ عمر دیکھتی ہے، نہ وہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ وہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ وہ جوان کو دیکھتی ہے۔ جب فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو موت اٹل ہو جاتی ہے۔
تو روز قیامت والے دن ہی اٹھایا جائے گا، روز قیامت والے دن فردن فردن پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہ پوچھا جائے گا ان سے کہ تم نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، کیا یہ تم نے کتاب پڑھی نہیں؟ کیا تمہارے پر رسول نہیں آئے تھے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کیا یہ اسی طرح ہی جنت میں بھیج دیے جائیں گے؟ نہ، انہیں روک لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا جائے گا، جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، کیا انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے کہ اللہ کا قرآن جو نازل ہوا تھا اس سے رخ پھیر لیا، اللہ کی آیت سے انکار کر دیا، جو قوانین دیے تھے اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی۔ آپ اپنے دل کے اندر کوئی غلط سوچ پیدا نہ کریں کہ کاش آپ وسلم سفارش کرا کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے یا تھوڑی بہت سزا ملے گی وہ پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی۔ جو یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھ لیں، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی۔ روز قیامت والے دن فردن فردن اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آج کا مسلمان اس کتاب سے غافل ہے، اس کتاب سے دور ہے، آپ وسلم کے طریقے سے وہ بدظن ہے، وہ صرف کاروبار میں دنیا کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے کہ میں دولت اکٹھی کر لوں، اور اسی طرح ہی اس کی زندگی پوری ہو رہی ہے، اور ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ مسجدیں ہماری آباد نہیں ہیں، ہم مسجدوں میں جمعے والے دن بھی 5-7 منٹ پہلے آتے ہیں، 10 منٹ ہم اپنی نماز کے رکوع سجود کیے وہ ہم عارضی طور پر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملا ہے عزیزان گرامی، ہم بھی اسی طرح ہی مسجدوں میں 2-4 نماز پڑھ لی، قرآن کھولنا ہوا کھول لیا، نہیں تو ہمارے وہی 10ویں وہی 40ویں وہی ہم ایک دوسرے پہ نہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ آپ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں جاتے تو برادری روٹ جاتی ہے، جی ہمارا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو درست کریں، اصلاح کریں ایک دوسرے کی، ایک ٹریک پہ آ جائیں۔ اسلام ایک کھیل نہیں ہے، زندگی بسر کرنے کا ایک قانون ہے۔ دا ہولی قرآن کمپلیٹ میٹر آف لائف، یہ ایک قرآن زندگی بسر کرنے کا قانون ہے۔ اس کو ایک آپ ایسی معمولی سی کتاب نہ سمجھیں، یہ جو کتاب آئی ہے یہ آدم علیہ السلام سے جو اس میں درج ہے نا، یہی بات کہی جا رہی ہے، یہ صورت اعلیٰ صورت اس میں درج ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو صحیفے اس میں درج ہیں، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی ہے۔ وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، وہ بھی نماز قائم کرتے تھے، ہم بھی نماز قائم کر رہے ہیں۔ ان کا بھی یقین اور ایمان تھا کہ روز قیامت کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو ہم بھی پیش کیے جائیں گے۔ وہ بھی حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ کتاب آئی ہے، آپ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دیجئے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ہم نے اس میں درج کیا ہے یہی بات ہم نے پہلے پیغمبروں کو بھی یہی بات کہی ہے۔ جو قرآن میں درج ہے، زکوٰۃ کا تمام قوانین جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے چلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے قانون ہو سی، ہوں نواں آ گیا آپ وسلم دے بارے۔ قرآن تو خود شاہد ہے، خود بیان کر رہا اپنا ملک۔ انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے کہ یہی بات ہم نے پہلے لوگوں کو بھی کہی۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے انشاءاللہ، ہم نمازی بنیں گے، ہم تصرف الہی مقام رسالت کو درست کریں گے، اس کتاب کو روزانہ کھولیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس سے علم حاصل کریں گے، ہم اپنے ہی وجود کے بارے میں سوچیں گے نا، تو پھر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکیں گے۔ اگر ہم سوچ بچار نہیں کریں گے، اسی طرح ہی زندگی بسر کریں گے، ہم اپنا نقصان کریں گے، اللہ اور رسول کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ جن کو انعامات اللہ نے دیے وہ قرآن میں درج ہے۔ صحابہ اکرام کو انعامات ملے، عشرہ مبشرہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ کیا ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے عمل کیے ہیں، ایسی نماز قائم کی ہے، تہجد اشراق کو قائم کیا ہے، قرآن کو مطالعے کے ساتھ علم کے ساتھ پڑھا ہے؟
سچ اور جھوٹ میں فرق رکھ کر زندگی بسر کی ہے، رزق حلال کا اہتمام کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعطيهما فإنه ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ صفحہ درست کر لیں۔